بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کب انسان کو دیکھ کر شیطان صدمے سے روتا ہے اور چور چور ہو جاتا ہے، یہ بیان کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے پیچھے والی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجود کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان 60 سال تک یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم انسان نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ نماز کو درست طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، رکوع پورے نہیں کرتا، سجود پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اپنی نماز کو درست کر لینی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نماز میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی، اور اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے گا۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے، کہ جس طرح ہم نے پچھلے 2 ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری بات سے منع نہیں کرتی؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے پیچھے والی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں سے، فحش باتوں سے باز نہ رکھے وہ نماز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ البتہ جو شخص 5 وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط، ارکان، احکام اور سنتیں اور دعائیں پورے طور پر اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، اللہ عز و جل ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں اور گناہوں کے کاموں سے محفوظ فرمائے گا، اللہ پاک اس انسان کو بچا لے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کے احکام، نماز کے ارکان، نماز کی سنتیں جو ہے وہ ان کو پورے طور پر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے منع نہیں کرے گی۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو پورے ارکان، پورے احکام اور پوری سنتوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہماری نماز ہمیں ضرور بالضرور بے حیائی اور برے کاموں سے ضرور منع کرے گی، اور اللہ پاک ہمیں برے اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز باجماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے تمام بری باتوں سے، تمام گناہوں سے، تمام بری عادتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت بھی اچھی ہو گئی۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل نے کہ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک گنہگار جو ہے وہ راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا، اور اس نے اپنے تمام تر گناہوں سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے توبہ کر لی اور وہ نیک راستے پر چل پڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنی نمازوں کو درست طریقے کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے ضرور منع کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو درست طریقے کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ، تمام احکام کے ساتھ، تمام سنتوں کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔